یہاں پر ایک منظر ہے، ایک گروہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے درمیان ایک دیوار، ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت کے مطابق فرشتے انہیں بھگا دیں گے، درے مار کے دور کر دیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میری امت ہے، آنے کیوں نہیں دیتے، امتی امتی۔ فرشتے جواب میں کیا کہیں گے؟ غور سے سنیے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کی شریعت میں کیا کچھ اضافہ کر دیا تھا۔ ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد کیا کیا نئے کام شروع کر دیے تھے۔ نئے کام شروع ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ شروع ہیں، تھوک کے حساب سے شروع ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ شادیوں پہ لوگ ڈھول بجاتے تھے، شادیوں پہ۔ اب ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مرنے پہ لوگ ڈھول بجاتے ہیں۔ ایک میت جا رہی ہے اور بالکل بینڈ باجے والے اس کے ساتھ بینڈ باجے بجا کے لے کے جا رہے ہیں اس کو۔ وہ نبی جس نے بارہا گناہگار اپنی خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کے لیے سفارش کی ہوگی، بار بار سجدے کیے ہوں گے اللہ کے سامنے، بار بار عرش کے پائے کو آ کے پکڑ کے امتی امتی کے آوازیں لگائے ہوں گے۔ جو ہی یہ سنیں گے کہ انہوں نے میرے بعد میرے دین میں اضافہ کر دیا، تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جملہ کیا نکلے گا؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، آج محمد کی نگاہوں سے دور کر دو۔ شرابی کے لیے دعا ہے، زانی کے لیے سفارش ہے، کبائر کے ارتکاب کرنے والے مسلمان کے لیے سفارش ہے۔ بار بار اللہ کے سامنے رو کر پیارے حبیب بخشوا رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں، جہنم سے لوگ نکل رہے ہیں، جنت کی نہروں میں غوطے کھا کر چہرے چمکتے ہوئے ہو کر جنت کے مالک بن رہے ہیں۔ لیکن جو ہی خبر ملی کہ یہ اہل بدعت ہیں، یہ دین میں اضافہ کرنے والے ہیں، یہ دین میں نیا کام کرنے والے ہیں، تو ایک مرتبہ بھی رحمت للعالمین کی زبان سے نہیں نکلے گا اللہ ان کو بھی معاف کر دے، بلکہ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ تو پیارے بھائی، گناہ اتنا خطرناک نہیں جتنی بدعت خطرناک ہے۔